السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ مجھ سے عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم روحانیت حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی خاص نتائج اور روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی سب سے اہم وجہ بیان کروں گا۔ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب، جو کہ تصوف پر لکھے جانے والی 1000 سال پرانی کتاب ہے، اس کی روشنی میں عبادات، مجاہدات جو کہ روحانیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے عملیات میں اگر صرف اس چیز کا خیال اور احتیاط نہ کی جائے، انسان کے سارے کیے جانے والی عبادات، مجاہدات اور عملیات کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان دو دوست ہیں، اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے۔ نظر کی خرابیوں میں اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکے گی کہ ہر برائی کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، یعنی برے کام کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، یہ وہ جڑ ہے۔ نظر سے خیال اور خیال سے اعمال بنتے ہیں۔ نظر کے حوالے سے اللہ نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، پھر آگے فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کی بات ہے۔ تو پاکیزگی کا حصول نظر کی حفاظت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کل بد نظری عام ہے، جب آنکھ میں برا نظارہ ہوگا تو یہ کیسے ہماری سوچ پاک ہوگی، کیسے پھر وسوسوں سے بچ سکیں گے، اور پھر کیسے اپنے اعمال یعنی عبادات میں توجہ اور یکسوئی حاصل کر سکیں گے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں کیا عجب ہے کہ تو بے باک نہیں۔ تزکیہ نگاہ کے حوالے سے نظر کی حفاظت کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، امید ہے کہ ان سے آپ کی نگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہوگا۔ اول، نظر کا سودا کیا ہے؟ یعنی نظر کو کسی ایک نظارے کے لیے مختص کر دیا جائے، اپنی نظر کو جلوہ محبوب کے لیے پیش کر دیا جائے، اس آنکھ میں بس اس نظارے کی امید ہو کہ سامنے محبوب ہوگا اور ہم اس پاک صاف آنکھ سے محبوب کو دیکھیں گے، اپنے اس عضو کو اور اس استعمال کو محبوب کے لیے ہی وقف کر دیں گے۔ اونا کرنا دیدار سجندہ، جنا اکھیاں سام کے رکھیاں۔ اب اس آنکھ میں اس جلوے کی طلب بسا لی جائے تو پھر ہر دوسرا جلوہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جب نظر فقط ایک مخصوص جلوے کی منتظر ہو جائے گی تو پھر ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتی۔ نظر میں غیب کی جانب اٹھاؤں ناممکن، نظر میں غیر کی جانب اٹھاؤں ناممکن، فریب میں کسی جلوے میں آؤں ناممکن۔ پھر جب بھی بد نظری والا معاملہ ہو تو فوراً خیال کیا جائے کہ سامنے والا اللہ کا بندہ یا بندی ہے، جس کو میں بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا محبوب بندہ اور بندی ہے۔ اگر اس کے پیارے کے حوالے سے میں برا خیال رکھوں گا تو اس کی بارگاہ میں میری قبولیت کا کیا ہوگا؟ اس طریقے سے سامنے والے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہونے کی نسبت سے دیکھا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا یا لاڈلی امتی ہے تو اس کا پیارا یا پیاری ہے۔ اگر ان کے پیارے یا پیاری کو میں بری نظر سے دیکھوں گا یا بے حیائی کی نظر سے دیکھوں گا تو میرا یہ دیکھنا ان کو معلوم ہے، تو ایسی صورت میں میری قبولیت حضور پاک کی بارگاہ میں کیا ہوگی، اور وہاں سے مجھے کس نظر سے پھر دیکھا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ہر عمل کے دوران خود کو بارگاہ رسالت میں حاضر سمجھا جائے کہ میں ان کے سامنے یہ عمل کر رہا ہوں تو ان کو میرا یہ عمل کرنا کیسا لگ رہا ہوگا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ زبان سے لا الہ کہا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال مجھے پیش کیے جاتے ہیں
تو یہ احساس رکھا کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ان کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے ہر عمل کی اور آپ کی ہر آنکھ کی حرکت سے واقف ہیں، بلکہ آپ کی نیت سے بھی اللہ اس کو باخبر رکھے ہوئے ہے۔ نگاہ کے اثرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے سوچا جائے تو ساتھ ہی جواب دہی اور پیش ہونے کا خوف دل میں رکھا جائے تو یہ نظر امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ خود کو اپنے قریبی کے ہاں پر رکھ کر سوچا جائے کہ اس نظر میں کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اور میرے مرشد کا سب سے پسندیدہ شعر، جلوہ ہو کسی کا یا تجلی ہو کسی کی، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی نظر کو پاک نہیں کرتے، آپ کا عمل پاک نہیں ہوتا، آپ کا عمل پاک نہیں ہوتا تو آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا، آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا تو آپ کے اوپر روحانیت کے اثرات طاری نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی بات اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی نظر میں صرف جلوہ محبوب رکھیں تو وہ پھر آپ کو دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو حیا عطا فرمائے اور میرے دل میں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ میرا انداز بیاں اگرچہ شوخ نہیں، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔